خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں اور سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ہماری آج کی اس مجلس میں موجود ہیں عظیم نقیب محفل جناب ملک عارف صاحب جو قبلہ پیر صاحب کے ساتھ میانی سے تشریف لائے۔ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی حاضری پیش کریں اور قبلہ مفتی صاحب کو بھی آپ دعوت پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام، زینت عرش معلیٰ صلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محفل کی برکت کے لیے بلند آواز سے دودھ پاک کا نذرانہ کریم آقا کی بارگاہ کے اندر پیش کیجیے۔ پڑھیے، آواز آنی چاہیے، بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی کے ساتھ مختصر سی ہماری کہانی ہے۔ جو کچھ بھی ہے بس ہمارے آقا کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا لوگوں بس یہی ہماری زندگانی ہے۔ نعت آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ 11ویں شریف کے حوالے سے بھی ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ آج کی اس خوبصورت بزم زیر نگرانی سے رہی ہے حضور قبلہ مفتی اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد کبیر ابراہیم میر نقشبندی شاذلی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کی دستار بندی کے سلسلہ میں یہ اس خوبصورت بزم کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت منبع رشد و ہدایت علامہ ابن علامہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر شعیب رضا قادری نقشبندی مجددی سجاد نشین آستانہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ ہرنولی شریف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ میں مفتی صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی پیر محمد فاروق اکرم نقشبندی قادری صاحب چشتی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ پیران عظام کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ دور و نزدیک سے جتنے آپ مہمان تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و مقبول فرمائے۔ میں جو مجھے حکم نامہ ملا ہے اس کے مطابق میں محفل پاک کو آگے لے کر چل رہا ہوں۔ ڈھوک حاصل سے ہمارے دوست تشریف لے آئے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے نیم بھائی خوشبو والے آپ بھی تشریف فرما ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ایک محبت بھرا نعرہ لگائیے جو مجھے قبلہ بھائی فقیر محمد حسن نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، آپ ایک اور طاہر بھائی تشریف فرما ہیں، آپ محبت بھرا نعرہ لگائیے۔ مزید جتنے آپ مہمان آئے میں اس خیال کے ساتھ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے میں ہو سکتا ہے آپ کے ناموں سے نہ واقف ہوں، لیکن یقیناً سیدہ کائنات کا بابا سبھی کے ناموں سے واقف ہے۔ جو سکیدے کے ساتھ بیٹھے ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ بلند فرمائے گا، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ صدا نہیں چاہیے آپ کی ماشاءاللہ۔ ابھی تک جو محفل جاری رہی پڑھنے والوں نے پڑھا، آپ نے سنا، لیکن اب آپ نے تھوڑا سا بولنا ہے، ذرا ماحول بنائیے، بولیے نعرہ تکبیر۔ تھوڑا سا آوازوں کو بلند فرمائیے، نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر۔ پیاسے کو پیاس لگے تو پیاسا کنویں پہ پانی پینے کے لیے جاتا ہے کہ تو سن کتنے خوش نصیب ہو، سائیں خود ہی دور کے آ گئے۔ تو پھر ذرا بولیے نا ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ اچھا ایک اور بات میں کر دیتا ہوں، حضور قبلہ مفتی صاحب اتھے رنگ مون اتھو پلو رنگ لینا چاہیتا ہے، اتھے رنگ مون اتھو پلو رنگ لینا چاہیتا ہے، ولیاں تو زندگی دا ڈھنگ لینا چاہیتا ہے، تے جنہ اتے اللہ دی عطا ہوئے دے لیا انہاں دے دوارے ہو تو مانگ لینا چاہیتا ہے۔ اب جو مانگنے آئے ذرا ہاتھ بلند کر کے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے گا نعرہ تکبیر۔ کیا کہنے جی، بہت شکریہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علی والا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وفاد ملکہ حیات جو مجھے حکم ہوا ہے میں اسی کو آگے لے کر چل رہا ہوں۔ اب مفتی صاحب کی طرف بلا تاخیر ہم بڑھ رہے ہیں کہ حیات ملکہ وفاد پیکر، حیات ملکہ وفاد پیکر، مزاج مریم شناس زہرا، نبی دی سیرت، نبی دی صورت، نبی دی ساری، آکاس زہرا، علی دے وہرے دی پاک زینت۔ جہاں سے آپ قبلہ چھوڑ کر گئے اسی کو چھیڑ کر آگے چل رہا ہوں۔ میں نے کہا وفاد ملکہ حیات پیکر، مزاج مریم شناس زہرا، نبی دی صورت، نبی دی سیرت، نبی دی ساری، آکاس زہرا، علی دے وہرے دی پاک زینت، جہاں تے بخشش دی آس زہرا، تے جناں دے منگتے ہوں۔ اگر آپ تک عقیدہ پہنچ جائے تو پھر کنجوسی مت کیجئے گا، ہاتھ بلند کر کے اتنی محبت سے سبحان اللہ بولیے گا تاکہ پتہ لگ جائے جتنے بھی بیٹھے ہیں حضور کی آل کے نوکر بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا وفاد ملکہ حیات پیکر، مزاج مریم شناس زہرا، نبی دی سیرت، نبی دی صورت، نبی دی ساری، آکاس زہرا، علی دے وہرے دی پاک زینت، جہاں تے بخشش دی آس زہرا، تے جناں دے منگتے نو تو جہاں وچ کسے بھی دولت دی لوڑ کوئی نہیں، وہ آپ کتنی عظیم ہو سی، وہ علی تو گھٹیے دا جوڑ کوئی نہیں۔ وہ آپ کتنی عظیم ہو سی، وہ علی تو گھٹ جیندہ جوڑ کوئی نہیں۔ بس پوچھا کسی ملنگ سے جو مقام سیدہ، لوگوں پوچھا کسی ملنگ سے، توجہ میری جانب رہے، پوچھا کسی ملنگ سے جو مقام سیدہ، سر کو جھکا کے بولا اللہ نہیں ہوں میں۔ بس نبی دی بیٹی نیاب زہرا ہے، نام عزت معاب زہرا، تیرے ہر ایک چمن دے پھلوں سلام کر دے گلاب زہرا، تیرے بچیاں دا غم منایا ڈھیر ملدا ثواب زہرا، میری عقل دا اے فیصلہ ہے سوال علی ہے جواب زہرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ گو کہ اعلان بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ مختصر سی محفل ہوگی، لیکن سبحان اللہ وہ تاجدار گولڈا نے فرمایا تھا کہ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدل رہے ہیں، لیکن جو وقت گزر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ماشاءاللہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا، شرما کیوں رہے، ذرا بولیے سبحان اللہ، تم ہاتھ اٹھا کے بولے نا آپ بول سکتے ہیں، کوشش کریں، اس سے بھی اونچا بولیے ذرا۔ اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے میں بلا تاخیر گزارش کر رہا ہوں، یقیناً میرے لفظوں کے میرے تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازا، بڑی نفیس اور دل کے اندر اترنے والے لہجے کے ساتھ گفتگو کرنے والی شخصیت، پیر طریقت، منبع رشد و ہدایت، استاد العلماء مفتی باصفہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق اکرم چشتی نقشبندی صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ قادریہ نقشبندی ہرنولی شریف، آپ حضور تشریف لائیں گے، بڑے مخصوص منفرد انداز کے ساتھ ہم سے محو گفتگو ہوں گے۔ آپ حصول برکت کے لیے سارے حضرات درود پاک پڑھیے ذرا، صلاۃ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سامعین محترم، اس بزم میں روحانی علمی دونوں کے دونوں فیضان الحمدللہ موجود ہیں. قبلہ صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت صاحبزادہ والا شان پیر شعیب رضا قادری نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. اس کے علاوہ اپنے امام صاحب سے، اپنے خطیب صاحب سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ آپ لوگوں کے فیض کو مشہور ہے کہ بہت کم لوگ اٹھا پاتے ہیں آپ لوگوں کے فیض کو. تو یہ ان کی ہمت ہے کہ وہ آپ کو جھل گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخصیت ضرور ہے الحمدللہ کہ سال ہر سال سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے، ان کا علم بھی آپ کے سامنے ہے، ان کی روحانیت بھی الحمدللہ رب العالمین آپ کے سامنے ہے. اور کراچی سے لے کر خیبر تک اور کشمیر تک الحمدللہ رب العالمین ان کا ذکر خیر آپ احباب تک پہنچتا رہتا ہے. تو آج ہم جس مقدس محفل میں موجود ہیں، مختلف چہرے ہیں لیکن سب کے دل اندر سے ایک جیسے حضور اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ روشن ہے. سامعین محترم، ایک آدھ بات میں نے کرنی ہے اور وہ صرف اور صرف تربیت کے پہلو سے ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجا کرتی تھی، آج بھی سجتی ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل. بات ہم وصال ظاہری سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل آج بھی سجتی ہے. صاحبان حضوری بصیری کی صورت میں کوئی کسی صورت میں پہنچتا ہے، اپنا حصہ لیتا ہے، دیدار کرتا ہے، کسی کو بردہ مل جاتی ہے اور کسی کو ویسے نواز دیا جاتا ہے. لیکن عطائیں اور محفلیں ویسے ہی چل رہی ہیں. لیکن ان روحانی محفلوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے ایسے بزرگوں کی کہ ادھر ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے اندر پکڑو اور ادھر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور ادھر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس پر بات کر رہا ہوں. موضوع سے ہٹ کر نہیں، عین موضوع کے مطابق، لیکن عموماً موضوع پر گفتگو اس آیت پر نہیں ہوتی، موضوع کے مطابق جو میں کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، صحابی کے بارے میں اور ہیں. دوسرے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھجوایا ایک صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کچھ تاخیر سے حاضر خدمت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، کس بات نے تجھے دیر سے آنے پر مجبور کر دیا، کس وجہ سے لیٹ ہوئے؟
وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک سند آپ کو ملتی ہے نماز کے بارے میں کہ مولا کائنات نے گود میں سرکار کو لٹایا تو نماز قربان کر دی۔ ایک سند آپ کو وہ ملتی ہے۔ یہاں پر آپ کو بات مل رہی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آنی چاہیے یا نہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز آپ سے پوچھا جائے آپ کہیں گے نماز مومن کی معراج ہے، معراج کا تحفہ ہے، اور سب سے افضل مقام کلمہ پڑھ لینے کے بعد عبادات میں نماز کو حاصل ہے۔ اب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے رسول کا بلاوا آیا اور یہ خادم نہیں آیا، نماز مکمل کی، سلام پھیرا، دعا کی، پھر حاضر خدمت ہوتا ہے۔ سرکار سے عرض کرتا ہے حضور آپ نے پوچھا کیوں لیٹ آیا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا یہ عذر بنتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور رسول بلائیں اور میں ٹھہر کر چلا جاؤں؟ کہاں کھڑے ہو بھائی؟ کہاں کھڑے ہو؟ بارگاہ خدا میں کھڑا، بارگاہ خدا میں کھڑا ہوں۔ ہم تو نیت یہ کرتے ہیں منہ طرف کعبہ شریف دے، 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے، ایسی نیت کرتے ہیں عموماً۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، سوال کے جواب میں نماز کا فرمایا، تو حضور نے آگے سے بطور ریفرنس ان کی کریکشن یہ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ اور کس لیے بلائیں؟ لما یحییکم، سامعین محترم، لما یحییکم اس لیے تاکہ وہ تمہیں زندگی بخشیں۔ ایک کلمہ پڑھے ہوئے کو کون سی زندگی بخشنی ہے؟ ایک صحابی کو کون سی زندگی بخشنی ہے؟ ایک نماز پڑھتے ہوئے شخص کو نماز سے بلا کر کون سی زندگی بخشنی ہے؟ سامعین محترم، اس سوال کا جواب سمپل سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی ارشاد ہے وہ زندگی بخشنے والا ہے۔ اب کیا یہ زندگی صرف صحابہ کو میسر رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ، ساری کی ساری ذمہ داریاں سرکار کی ہیں، لیکن سامعین محترم یہ آگے بھی تو چلنی ہے، اس زندگی نے آگے بھی تو چلنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بلا تشبیہ و بلا مثال، ہم عرض کر رہے ہیں خود وہ دنیا میں تشریف نہیں لا سکتا، محالات میں سے ہے، لیکن اس نے خلیفہ کو دنیا میں بھیجا، خلیفہ کو دنیا میں بھیجا۔ آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، شیس آئے، یوسف آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، داؤد آئے، سارے کے سارے انبیاء، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ خلافت کا سلسلہ تو چل رہا ہے، اب ضرورت اس امر کی رہی کہ یہ خلافت کا سلسلہ آگے چلے۔ جنہوں نے سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا، پھر ان کو دیکھ کر آگے صحابہ نے کلمہ پڑھا، پھر آگے تابعین نے پڑھا، چلتے چلتے وہ سلسلہ ایک وقت آیا کہ جب 2 الگ الگ گروہ بننے لگے، ایک پیری فقیری کو سنبھالنے لگا۔ اب آپ دیکھیے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک ہے، تو وہاں پر مولا کائنات پیر بھی ہیں، باب العلم بھی ہیں، پیر بھی ہیں، باب العلم بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فقیہ نہیں ہیں؟ کیا عمر بن خطاب فقیہ نہیں ہیں؟ کیا عثمان غنی فقیہ نہیں ہیں؟ اب یہ سارے کے سارے علماء ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بھی وارث ہیں، عرفان کے بھی وارث ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ چال ایسی چلی گئی کہ 2 نمبری کا سلسلہ شروع ہوا، علم اور عرفان کو الگ کیا گیا، اور ہمیں عقیدت کے نام پر علم سے دور کیا گیا۔ سامعین محترم، ہمیں عقیدت کے نام پر علم سے دور کیا گیا۔
پھر کیا ہوا؟ مزارات پر سجدے بھی ہوئے. پھر کیا ہوا؟ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام پر تبرہ بازی بھی ہوئی. پھر صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو گئی. پھر ایسا بھی ہوا کہ کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں، یہ والا ماحول بھی بن گیا. سامعین محترم، یہ ایک بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہاں پر کرامت کے منکر بھی آپ کو ملیں گے. یہاں پر اچھی بات کرنے والا سوشل میڈیا تک جانے سے قاصر ہے، لیکن ایک غیر ملکی ایجنٹ بیٹھا ہوا صحابہ پر تبرہ کرنے کے لیے سارے کے سارے وسائل اس کو مہیا کر دیے جاتے ہیں. آستانے اسی کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ضرورت اس امر کی رہی ہے اور رہے گی کہ پھر سے اس ٹوٹی ہوئی جوڑی کو کہ جو علم اور معرفت کی تھی اس کو ایک کر دیا جائے، تاکہ یہ لما یحییکم والا سلسلہ جو ہے صحیح معنوں میں اپنے مقام پر، جو کہ ایک پیر کا کام ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی نہیں پا سک رہے. وہ فرمایا گیا نا کہ بغیر جاگ کے دہی نہیں جمع کرتے. جمانے کے لیے تھوڑا سا دہی ڈالتے ہیں، پھر دودھ، وہ فرماتے ہیں کڑ کڑ کے سرخ ہو جائے، دودھ سرخ ہو جائے لیکن دہی نہیں بنے گا، کھویا بن جائے گا. دہی بنانے کے لیے اس کو داغ وہ لگانے کی ضرورت ہے. پھر اسی سے مکھن بھی بنے گا اور اسی سے آگے دیسی گھی بھی ملے گا. اس کے لیے جاگ کی ضرورت ہے، اور جاگ ہر بندہ نہیں لگا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، اس کا عقیدہ درست ہو. جس کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہے وہ کس طرح سے کسی کا عقیدہ درست رکھے گا؟ تو الحمدللہ قبلہ پیر شعیب رضا قادری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ سلسلہ شروع فرمایا کہ اپنی خلافت جو ہے یہ اہل علم کے سپرد کر کے خوش نصیبوں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں. ہم یہاں پر حاضر اسی وجہ سے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب، قبلہ مفتی صاحب کو اپنی خلافت سے نوازیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہاں پر یہ جہاں لوگوں کے عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں، پہلے سے علمی طور پر خدمت کر رہے ہیں، آپ کو نماز روزے کی تلقین کر رہے ہیں، آپ کا نماز روزہ حج زکوٰۃ سیدھا فرما رہے ہیں، اسی طرح سے یہ آگے آپ کے دلوں کو بھی سیدھا کر کے ان کی ڈائریکشن سیدھی مدینے کی طرف کر رہے ہیں. وہاں پر صرف سبزہ ہی سبزہ ہو، پھر کالا نہ ہو. وہاں پر پھر سبزہ ہی سبزہ ہو. اس ڈائریکشن کی طرف لے کر جانا، آخری جملے عرض کر رہا ہوں، اس ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا کہ جہاں پر اگر قبر رسول محترم ہے تو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے بھی محترم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ڈائریکشن ہم چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس پر پہلے بھی قبلہ مفتی صاحب کام کر رہے ہیں، اور ابھی آگے بھی انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ ذکر و فکر کے سلسلے میں جڑیں اور ان کی خدمت میں حاضر ہوں، لما یحییکم والے مقصد کے تحت کہ آپ کے مردہ دلوں کو زندگی بخش دیں، کہ یہ آپ کے مردہ دلوں کو زندگی بخش دیں. اللہ تبارک و تعالی قبلہ پیر صاحب کا یہاں پر تشریف لانا اور اسی طرح سے مفتی صاحب کو دستار عطا فرمانا، آپ سب کا اس خوشی کے موقع پر تشریف لانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے.